بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ واللے لوکانوں بھلاندے رواںگے، توحید ہاں توحید سناندے رواںگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ ذالک الذی، یہ ہے وہ، یبشر اللہ عبادہ، اللہ پاک خوشخبری دیتا ہے اپنے بندوں کو۔ یہ ہے وہ جو اللہ پاک خوشخبری دیتا ہے اپنے بندوں کو۔ قابل احترام دوستو، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اور مجھ سے اور آپ سے اگر پوچھا جائے تو ہم کہیں گے کہ بھائی ہم اللہ کے بندے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن کچھ بندے ایسے ہیں جن کو اللہ خود کہتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں، یہ میرے بندے ہیں۔ عبادہ، اللہ کہتے ہیں میں خوشخبری دینا چاہتا ہوں اپنے بندوں کو جو میرے اپنے ہیں، جو میرے ہیں، میرے
یا اللہ تیرے کون سے ہیں، یہ کون ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں الذین آمنو، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اللہ ایمان والے کون سے؟ اللہ پاک کا قرآن سننا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے، یا اللہ تیرے بندے کون سے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، کاتبا فی قلوبہم الایمان، جن کے دلوں پر ایمان میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے۔ بات سمجھنا، جن کے دلوں پر ایمان میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور میں نے اللہ نے ان کی حضرت جبریل کے ساتھ تائید کی ہے اپنی روح کی طرف سے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میرے وہ بندے ہیں کہ رضی اللہ عنہم، اللہ فرماتے ہیں میں اللہ ان پہ راضی ہو گیا ہوں، ورضوا عنہ، اور میں تمہیں یہ بھی بتاتا ہوں ورضوا عنہ کہ وہ اللہ پر راضی ہو گئے ہیں۔ اولئک حزب اللہ، وہ جن کو میں اپنا بندہ کہہ رہا ہوں، جن کے دلوں پر میں نے اپنے ہاتھوں سے ایمان لکھا ہے، اللہ کہتے ہیں اولئک حزب اللہ، یہ جو تم کہتے ہو کون ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں بتاتا ہوں یہ اللہ کی جماعت ہے۔ یہ کون ہے؟ اللہ کی جماعت ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہوگی۔ میرے محترم بھائیو، اللہ پاک نے ایک اور مقام پر تعارف کرایا۔ آج میں نے انشاءاللہ آپ کو قرآن پڑھ پڑھ کے سناتے جانا ہے اور ترجمہ کرتے جانا ہے۔ یہ دیکھیے میرے سامنے سورہ فتح ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو اس کے ساتھ والے ہیں اور جو اس کے ساتھی ہیں، جو اس کے صحابی ہیں، جن کے دلوں پر اللہ پاک نے ایمان لکھا ہے، جو اللہ کی پارٹی ہیں، جن پہ اللہ راضی ہو گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، تراہم، او مخاطبہ تو دیکھے گا، رکعن، یا تو وہ رکوع کر رہے ہوں گے، سجدن، یا وہ
وہ سجدے کر رہے ہوں گے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, یا کوئی بھی کام کر رہے ہوں گے ان کا مطمع نظر صرف یہ ہوگا کہ ہم پہ اللہ راضی ہو جائے. بات سمجھنا, ان کی خواہش اور تمنا یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. اے مخاطبہ, اگر تو ان کے چہروں کو دیکھے گا, ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان تجھے بالکل عیاں نظر آ جائیں گے. اسی لیے اللہ پاک فرماتے ہیں ان کے رکوع کرنا, ان کے سجدے کرنا, ان کا میری رضا کی خاطر ہر کام کرنا. اللہ کہتے ہیں میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں. میں ان کی بڑی, وہ جو اللہ کی پارٹی ہے نا, اللہ کی پارٹی بھائی, وہ پتہ کون سی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. رسول پاک کے صحابہ یہ وہ ہیں جن کے دل پر اللہ نے ایمان لکھا ہے, جن پر اللہ راضی ہو گیا ہے, جن کو اللہ کہتا ہے کہ اولئک حزب اللہ. یہ کون ہے؟ یہ اللہ کی پارٹی ہے. اللہ فرماتے رضی اللہ عنہم, اللہ ان پہ راضی ہو گیا ہے. یہ کون ہے؟ اللہ کہتے وہ رکوع کرتے ہیں, وہ سجدے کرتے ہیں, یا دنیا کو کوئی بھی کام کر رہے ہو تو ان کا مطمع نظر صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. اللہ پھر کیا کہتے؟ اولئک کان سعیہم مشکورا. ترجمہ سننا بھائی, اولئک یہ ہیں وہ, کان سعیہم مشکورا, جن کی میں اللہ بڑی قدر کرتا ہوں. سبحان اللہ کہہ دو یار, پتہ نہیں تسی سمجھ نہیں رہے. اللہ کہہ رہے ہیں میں ان کی بڑی, بولو یار, نبی پاک کے اصحاب کی میں بڑی قدر کرتا ہوں. یا اللہ کیسی قدر؟ لو بھائی قرآن ہی سناؤں گا صرف آج. اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. اللہ فرماتے ہیں میں اللہ نے ان کے لیے مہمان نوازی تیار کر رکھی ہے. یہ میرے مہمان ہیں, یہ میرے, توجہ, یہ میرے مہمان ہیں, میں اللہ ان کا میزبان ہوں. یہ میرے مہمان ہیں, میں ان کا میزبان ہوں. یا اللہ تو نے مہمانی کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ میزبان تو دسترخوان بچھاتا ہے مہمان کے لیے, دروازہ کھولتا ہے مہمان کے لیے. میرے مالکا تو نے اپنے مہمانوں کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جنات الفردوس. جنت ہی نہیں, جنت میں سب سے اعلیٰ مقام جنت الفردوس. اللہ اکبر بھائی, جنت میں جنت الفردوس کا ایک اپنا سٹیٹس ہے نا, اس کا ایک اپنا سٹیٹس ہے. اب اللہ پاک کے قرآن سے سنے ذرا, سورہ حدید ہے, سورہ حدید, اللہ اکبر, 27واں سپارہ ہے. ذرا اللہ پاک کا انداز بڑے دھیان سے سننا ہے. اللہ فرماتے ہیں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. اے توجہ میری طرف ہو, بڑی مہربانی. قرآن کا سبق پڑھنے آئے ہیں آپ, اس لیے قرآن کی کلاس لگی ہوئی ہے. قرآن کا سبق ڈھیلے ڈھولے ہو کے نہیں پڑھتے اور گھٹنے پکڑ کر نہیں پڑھتے بھائی. قرآن کا سبق پڑھنے بالکل توجہ میری طرف ہو. لا یستوی برابر نہیں ہے, من انفق من قبل الفتح وقاتل, جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے جہاد میں حصہ لیا. لا یستوی, بولو یار,
ایسے نہیں کام بنے گا یار، آپ میرے شاگرد ہیں یار، بولیں یار۔ لا یستوی کا کیا معنی ہے؟ وہ برابر ہے، برابر نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان لوگوں سے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، فتح مکہ کے بعد جہادوں میں شریک ہوئے۔ اب دو ہو گئے، دو قسمیں ہو گئیں نبی پاک کے اصحاب کی، دو قسمیں ہو گئیں۔ ایک قسم فتح مکہ سے پہلے والے، دوسری قسم بولیں قرآن کی روح سے، قرآن کے مطابق ایک فتح مکہ سے پہلے والے، دوسرے فتح مکہ سے بعد والے۔ اللہ کہتے ہیں جو پہلے والے ہیں اعظم درجاتن، ان کا درجہ بہت بلند ہے، ان کا درجہ لیکن آگے سننا، اللہ کی اگلی بات سننا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سب سے، پہلے والوں سے، بعد والوں سے، کلن سب سے، وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، الحسنى جنت کا۔ اللہ اکبر۔ تمام صحابہ سے اللہ کہتے ہیں میرا وعدہ ہے، مکہ فتح ہونے سے پہلے والوں سے بھی اور مکہ فتح ہونے کے بعد والوں سے بھی میرا کیا ہے؟ بولو یار، میں تو نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرا وعدہ ہے، پہلے والوں سے بھی بعد والوں سے بھی جنت کا وعدہ ہے۔ یا اللہ یہ ہے کون؟ تو کہتا ہے ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ، یہ ہے وہ جو خوشخبری دیتا ہے عبادہ، اللہ اپنے بندوں کو، اللہ کے اپنے، بھائی اللہ کے اپنے۔ یا اللہ یہ تیرے اپنے جن کو تو کہہ رہا ہے یہ میرے اپنے ہیں، اللہ پاکا یہ تیرے اپنے کون ہیں؟ ذرا قرآن سننا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ کہتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، ادھر توجہ کرو، ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ فقیر مہاجرین ہیں جن کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، مکے سے بے دخل کر دیا گیا، انہوں نے اپنا گھر چھوڑا، اپنا کاروبار چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، یبتغون فضلا من اللہ، وہ تلاش کرنے کے لیے نکلے اللہ کا فضل و رضوانا، اللہ کی رضا لینے کے لیے نکلے، نمبر ایک۔ نمبر دو، والذین تبوؤا الدار والایمان، ایک تو وہ ہیں جو مکے سے ہجرت کر کے آئے ہیں، دوسرے وہ ہیں جنہوں نے ان کو اپنے گھر میں جگہ دی ہے۔ ان کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ انصار۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق میں نا، غزوہ خندق میں حضور مٹی اٹھا رہے تھے نا، مٹی اٹھاتے اٹھاتے سرکار کیا فرماتے تھے؟ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ صحابی کہتا میں نے رسول اللہ کی زبان سے کبھی شعر نہیں سنا، لیکن یہ شعر مجھے رسول اللہ کی زبان سے بڑا ہی اچھا لگا۔ صحیح بخاری میں یہ شعر ہے، کیا فرماتے؟ اللہم، اے اللہ، لا عیش الا عیش الآخرہ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، فاغفر الانصار والمہاجرہ، یا اللہ مہاجرین کو بھی معاف کر دے، اور لو بھائی اگلی قسم سننا، والذین جاؤوا من بعدہم، ہم ہیں، ہمارا نام آنے لگا بھائی، ہمارا نام، والذین جاؤوا من بعدہم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، یقولون، وہ کہتے ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا۔ جس کو سمجھ آئیے اونچی آواز سے سبحان اللہ کہے۔ میں آپ کو ترجمہ کرتا ہوں، مزہ آئے گا، اللہ کی قسم ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں
ربنا اغفر لنا، یا اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، یا اللہ جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے ان سب کو معاف کر دے، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا، یا اللہ ہمارے دل میں ان کے بارے میں کوئی کینہ نہ رکھنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ان کے بارے میں ہمارے دل میں یا اللہ کوئی بغض اور کینہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کہتے ہیں یہ میرے ہیں۔ یہ کون ہے؟ لو بھائی اللہ کے قرآن سے سنتے جائیں۔ یہ سورہ توبہ ہے، سورہ توبہ، آیت نمبر ہے 99 نمبر آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے بڑے اچھے انداز میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن الاعراب من یؤمن باللہ، اے میرے نبی تیرے صحابہ میں سے کچھ صحابی ایسے ہیں جن کے مکان کچے ہیں، ایمان پکے ہیں۔ آپ کہیں گے حضرت جی کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ نمبر آیت نمبر 99، وَمِنَ الْأَعْرَابِ، گاؤں کے رہنے والے، مَن يَتَّخِذُ، اللہ پاک فرماتے ہیں وَمِنَ الْأَعْرَابِ، وَمِنَ الْأَعْرَابِ، گاؤں کے رہنے والے ہیں، ان کے مکان کچے ہیں، یؤمنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور کرتے کیا ہیں؟ اللہ کہتے ہیں جو ادا مجھے ان کی سب سے زیادہ پسند ہے، وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ، اے میرے نبی یہ جو تیرے صحابی ہیں نا، یہ آ کے نا آپ کے حکم پر خرچ کرتے ہیں۔ ينفقو کا کیا معنی ہے؟ خرچ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ قربات عند اللہ، خرچ کرنے کا ان کا ایک ہی مدعا ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ کیا یہ نہ لاتے اپنی بکریاں لے کے آتے ہیں، گائے لے کے آتے ہیں، اونٹ لے کے آتے ہیں، غلہ لے کے آتے ہیں، یہ گندم لے کے آتے ہیں، کھجورے لے کے آتے ہیں، بس ایک ہی ان کا مقصد ہے قربات عند اللہ، اللہ کا قرب چاہتے ہیں، وصلوات الرسول، اور رسول کی دعائیں چاہتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ صحابہ ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ ساری باتیں کن کے لیے ہو رہی ہیں؟ صحابہ کے لیے ہو رہی ہیں نا بھائی۔ اور دیکھو بھائی اللہ کہہ رہا ہے ان کے دلوں پر ایمان میں نے لکھا ہے۔ ان کے دلوں پر ایمان، بولو اور ان کے دلوں پر ایمان، میں نے قرآن پڑھ کے آپ کو سنایا۔ اللہ کہتے ہیں ان کے دلوں پر ایمان میں نے لکھا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں ان پہ راضی ہو گیا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں یہ میری پارٹی ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ جو بھی کام کرتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کہتے ہیں میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں یہ میرے مہمان ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں ان کا میزبان ہوں، یہ میرے مہمان ہیں۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ یہ کون ہے؟ لو بھائی توجہ کرنا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ اونچی آواز سے یار، آپ کی بڑی مہربانی، جزاک اللہ۔ جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں نا میرے دل میں ٹھنڈ پڑتی ہے اور مجھے یوں لگتا ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی۔ والسابقون الاولون، سبقت لے جانے والے پہلے من المہاجرین، مہاجرین سے، والانصار، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو ان کے پیچھے چلتے ہیں اچھائی کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کہتے ہیں میں اللہ راضی ہو گیا ہوں۔ اے میرے محبوبہ بلال سے پوچھ کہ تو میں رب پر راضی ہے کہ نہیں ہے؟ ورضوا عنہ۔ یار بات سمجھنا، اللہ کہتے ہیں قسم اٹھا کے قد افلح المؤمنون، قد افلح مومن کامیاب ہوں گے نہیں، اللہ کہہ رہے مومن کامیاب ہو گئے۔ نہیں سمجھ آئی؟ یہ جو آپ پر ایمان لانے والے ہیں میرے نبی، وہ کیا ہو گئے؟
ہاں ہاں کامیاب ہو گئے، ہوں گے نہیں، بولو ہو گئے، کیا ہو گئے؟ لو بھائی کون سے سورہ انفال نا دوسری آیت پڑھے، اللہ کی قسم ایمان تازہ ہو جائے گا، ایمان تازہ ہے۔ 9واں سپارہ ہے اور سورہ انفال ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون الذین، اے میرے نبی میں ان مومنوں کا ذکر کر رہا ہوں جو تیرے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، اذا ذکر اللہ، جب تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ یہ جو تیرے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، جب تو اللہ کا ذکر کرتا ہے ان کے دل بولو کانپ جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب تو ان کو قرآن پڑھ کے سناتا ہے، زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، قرآن سن کے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں۔ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو میں نے ان کو دیا ہے میں اللہ گواہی دیتا ہوں کہ یہ میری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، اولئک یہ لوگ ہم المؤمنون، اللہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں ہم المؤمنون، یہ مومن ہیں، حقا، یہ حق ہیں۔ اب میں کہوں گا قرآن کی اس آیت کی روشنی میں آپ نے جواب دینا ہے بھائی، آپ نے۔ اللہ کہتے ہیں اولائکا، یہ جو اے میرے نبی آپ کے ارد گرد بیٹھے ہیں نا، اولائکا یہ لوگ ہم المؤمنون، یہ کیا ہے؟ مومن ہیں، حق ہے۔ اب میں کہتا ہوں ابو بکر حق ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ بھائی آپ نے قرآن کا جواب دینا ہے بھائی۔ ابو بکر حق ہے، آپ کیا کہیں گے؟ حق ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ عمر حق ہے، عثمان حق ہے، علی حق ہے، حسن و حسین حق ہے، طلحہ و زبیر حق ہے، عبد الرحمن ابن عوف حق ہے، امیر معاویہ، اللہ اکبر، یہ سب کیا ہے؟ حق ہے، حق۔ ہمارے وہاں نا ایک تاج حیدری صاحب ہیں، اہل تشیع کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کا بیٹا ہے علی حیدر، وہ بھی بہت بڑا عالم ہے اہل تشیع کا۔ میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے، تو میں نے ایک دن نا ان سے پوچھا، مناظر ہے، ان کی بہت بڑی لائبریری ہے، اہل تشیع کے مناظر ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا یار قرآن بھرا پڑا ہے، قرآن بھرا پڑا ہے صحابہ کی شان میں، آپ لوگ صحابہ کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ آپ لوگ صحابہ کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ بات سمجھنا۔ وہ کہتا ہے، جواب دیتا ہے، وہ کہتا ہے ہم صحابہ کو اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ صحابہ احد والے دن نبی پاک کو کافروں کے نرغے میں چھوڑ کے نہ خود بھاگ گئے تھے، صحابہ بگوڑے ہو گئے تھے۔ صحابہ کیا ہو گئے تھے؟ نبی پاک وہاں زخمی ہوتے رہے، وہاں صرف شیر خدا علی المرتضیٰ تھے یا پھر ایک دو اور صحابی تھے، باقی سب بھاگ گئے تھے، سب۔ کہتا ہے اس لیے ہم صحابہ کو بولو، کہتا نہیں مانتے۔ بات ٹھیک کہتا ہے، بات اس نے ٹھیک کہی، بات ٹھیک کہی ہے۔ احد والے دن صحابہ بھاگ گئے تھے، صحابہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 155، ترجمہ اٹھا کے دیکھنا، میں اب آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین،
بے شک وہ لوگ تولو جو بھاگ گئے تھے، منکم تم میں سے، منکم یوم التقل جمعان جس دن دو فوجیں آمنے سامنے ہوئی تھیں، جنگ احد والے دن، جس دن دو فوجیں آمنے سامنے ہوئی تھیں، تم میں سے کچھ، یار قرآن ہے، میں کہڑا اپنے کولوں کہنا پیا، میں وہ دی گل نہیں کرتا، میں قرآن دی گل کر، قرآن کہتا ہے وہ کیا بھاگ گئے تھے، قرآن کیا کہتا ہے بھاگ گئے تھے، ان الذین بے شک وہ لوگ تولو جو بھاگ گئے تھے، منکم تم میں سے، یوم التقل جمعان جس دن دو فوجیں جنگ احد والے دن آمنے سامنے ہوئی، جو بھاگ گئے تھے، میں کیا واقعی بھاگ گئے تھے، آگے بھی پڑھیں ہیں، آدھی آیت نہ پڑھیں، بھاگ گئے تھے، بھاگ گئے تھے، آگے بھی پڑھیں بھائی، آگے بھی پڑھیں نا، یہ تو وہی بات ہوئی نا۔ ایک بندے کو میں نے کہا نماز پڑھو تو کہتا ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب ہی نہ جاؤ، اللہ قرآن میں کہتا ہے، میں نے کہا آگے بھی پڑھو بھائی، ادھی آیت نہیں نا، ادھی آیت پڑھ کے تو گل نہیں نا ثابت ہوندی۔ میں نے حیدری صاحب سے کہا حیدری صاحب آگے بھی پڑھیں، آگے کیا لکھا ہوا ہے، میں نے قرآن کھول لیا، اب آگے جو لکھا ہوا ہے آپ نے سننا ہے بڑے دھیان سے۔ اللہ فرماتے ہیں انما استزلهم الشیطان، ان کو شیطان نے ذلہ کیا تھا، کیا کیا تھا، آپ بولیں گے ذرا ذلہ کا کیا معنی ہے؟ نہیں وہ ذوات کے ساتھ ہے، وہ جو ورگلانا اور گمراہ کرنا نا وہ ذوات کے ساتھ ہے، یہ زے ہے، زے کے ساتھ ہے، زے کے ساتھ۔ یار اس کا پتہ کیا ترجمہ ہے، دیکھو تو ایک بچہ کپڑے پہن کے نا باہر جائے، باہر بارش ہو رہی ہے، وہ تلک جائے، وہ کپڑے کچھا پہن کے جائے، کپڑے اتار کے جائے، وہ گر جائے، ماں اس کو مارے گی، تجھے منع کیا تھا، تجھے منع کیا تھا نہ جانا، تو کیوں گیا، توجہ کرنا۔ اور ایک بچہ سفید سوٹ پہن کے، سفید ٹوپی پہن کے، قرآن مجید سینے کے ساتھ لگا کے سپارہ، وہ جا رہا ہے، وہ پھسل گیا، اس کو مار پڑے گی؟ بولتے نہیں آپ، کیوں؟ اس کا قصور ہے، اس کا قصور نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں ان کا قصور ہے، بولو یار ان کا قصور نہیں، یہ جو بھاگ گئے تھے نا ان کا قصور نہیں، انما استزلهم الشیطان، ان کو پھسلایا تھا، پنجابی میں کہتے ہیں تلکنا، ان کو تلکایا تھا، کس نے؟ یار میں اس کو نا آپ کو سمجھاتا ہوں ذرا، تھوڑا پیچھے چلتے، پہلے سپارے میں چلتے تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، ہم نے کہا ہے آدم تو رہے اور تیری بیوی رہے الجنت، جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جنت میں جہاں سے چاہو تم کھاؤ کھلا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم اندھیرے میں ہو جاؤ گے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَزَلَّ، گل سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، ان دونوں کو بہکایا، پھسلایا، تلکایا، کس نے؟ آدم کو تلکایا کس نے؟ شیطان نے۔ احد میں بھاگنے والوں کو تلکایا، بولتے نہیں آپ بھائی، انما استزلهم الشیطان، اللہ کہتے ہیں ان کو پھسلایا تھا شیطان نے۔ اگلی آیت، اگلے الفاظ سننا بھائی، آیت نہیں اسی آیت میں، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، عَفَا اللَّهُ اللہ نے معاف کر دیا ہے، عنہم ان کو، نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ وہ جو بھاگ گئے تھے نا احد والے دن، اللہ کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو کیا کر دیا؟ اللہ نے معاف کر دیتا ہے، پر اے ساڑھے گوانڈی معاف نہیں کر دیتے، اے انہوں نے معاف نہیں کر دے پہ۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو کیا کر دیا؟ اچھا اگلی آیت پڑھیے یار،
آپ کو مزہ آئے گا. آپ کی مہربانی توجہ میری طرف رکھنا. اللہ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے میرے محبوبہ اللہ کی رحمت سے آپ بڑے نرم ہیں, آپ بڑے نرم ہیں. لوگ آپ کے ساتھ ایسے چمٹتے ہیں جیسے شہد کی مکھیاں شہد کے چھتے سے چمٹی ہوتی ہیں. یہ اس لیے چمٹتے ہیں کہ آپ کا دل نرم ہے. اگر آپ سخت ہوتے لنفضوا من حولک, یہ آپ کے ارد گرد سے اٹھ کر چلے جاتے. اللہ پاک فرماتے فاعفو عنہم, میں نے ان احد والوں کو معاف کر دیا ہے. فاعفو عنہم, تو بھی ان کو بولو یار, بولو بڑی مہربانی. اگر آپ میں جذبہ نہیں, جوش نہیں تو میرا ٹھنڈا نہ کرو, بڑی مہربانی. اللہ کہتے ہیں عفا اللہ عنہم, میں اللہ نے بھاگنے والوں کو معاف کر دیا تھا. فاعفو عنہم, تم بھی کی کرو, معاف کر دو. اگلا سننا. اللہ فرماتے ہیں واستغفر لہم, کہ اپنی امت کی شفاعت تو آپ قیامت کو کریں گے نا, لیکن یہ بھاگنے والوں کی آج ہی سفارش کرو. ہائے 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 ہائے, آج ہی سفارش کرو. ان کے لیے مجھ سے شفاعت مانگو, معافی مانگو. اگلی سننا. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, اے میرے نبی میں آپ کو کہتا ہوں ان کے لیے معافی بھی مانگو اور ان کو اپنا مشیر بھی بنا لو. بات سمجھو یار, مجھے مشیر کی ضرورت ہے, آپ کو مشورے کی ضرورت ہے. مشورہ کرنا بھی چاہیے, یہ اللہ کا حکم ہے. مشورہ کوئی بھی کام کرنا ہو نا مشورہ کر لینا چاہیے. لیکن رسول اللہ کو مشورے کی ضرورت نہیں, کیونکہ رسول اللہ کا تو اللہ سے ڈائریکٹ رابطہ ہے. اللہ پاک ڈائریکٹ حضور کی رہنمائی کرتا ہے. رسول اللہ کو مشورے کی ضرورت نہیں. لیکن اللہ کہتے ہیں میں نے ان احد میں بھاگنے والوں کو معاف کر دیا ہے. اے میرے نبی تو بھی ان کو بولے تو بھی ان کو معاف کر دے. واستغفر لہم, انج نہیں یار, انج نہیں. ترجمہ میں عربی پڑھوں گا, میں اللہ کی بات پڑھوں گا. یہ ترجمہ کلاس ہے بھائی, میں اللہ کی بات پڑھوں گا, ترجمہ آپ کریں گے. واستغفر لہم, ان کے لیے اللہ سے معافی مانگو. وشاورہم فی الامر, اے میرے نبی ان کو اپنا ان کو مشیر بنا لو. چلو مان گئے یا اللہ, مان گئے, تو نے ان کو معاف کر دیا. مان گئے, نبی نے ان کو معاف کر دیا. مان گئے, نبی نے آپ سے اللہ سے استغفار کی. مان گئے, نبی نے اپنا مشیر بنا لیا. لیکن بھاگ تو گئے نا, بھاگ تو گئے نا. لو پھر اللہ کہتے ہیں تو قرآن اور پڑھ, تجھے سمجھ آ جائے گی. سناؤں قرآن؟ ٹائم ابھی ہے, توجہ کرنا. کیمرہ چل رہا ہے نا, کیمرہ توجہ کرنا بھائی. ایک نبی ہے اللہ کا, اس نے نا اپنی امت کو نا بھنے ہوئے بٹیرے کھلائے. بھنے ہوئے بٹیرے, آہو کیا کھلائے؟ بھجے بٹیرے ایک نبی نے کھلائے اپنے امت کو. اور وہ بھی فارمی نہیں, دیسی بھی نہیں, آسمانوں سے منگوا کے. کہاں سے منگوا کے؟ آسمانوں سے منگوا کے نا اس نبی نے اپنی قوم کو نا بٹیرے کھوائے. بٹیرے کھلا کے نا اس نبی نے پتہ کیا کہا؟ اس نبی نے کہا بھائی بات یہ ہے, بٹیرے کھا لیے آپ نے؟ ہاں جی کھا لیے. اچھا کافی عرصے سے کھا رہے ہو؟ جی کھا رہے ہیں. چلو اٹھو پھر اب جہاد کے لیے چلیں. چلو اٹھو پھر اب, بولتے نہیں آپ, ذرا قرآن کی بات سمجھنا. سورہ مائدہ ہے, چلو اٹھو پھر جہاد کے لیے چلیں. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ نبی کے صحابی کیا کہتے ہیں؟ اس نبی کے صحابی کہتے ہیں وَقَالُوا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا,
مادامو فیہا، اے موسیٰ ہم نہیں جائیں گے جب تک وہاں وہ فوج کھڑی ہوئی ہے، ہم ان سے لڑنے نہیں جائیں گے۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ، تو جا، وَرَبُّكَ، تے تیرا رب جائے، فَقَاتِلَا، جا کے لڑو، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہاں اسی بیٹھے ہیں، تو جا تے تیرا اللہ جائے، دوویں جا کے تے لڑو، تے جدوں فتح ہوئے گی نا، بولو، تے سانو بھی بلا لیا جائے جدوں فتح ہوئے گی۔ ایک طرف یہ ہے، ایک طرف یہ ہے، اب قرآن کا دوسرا حصہ پڑھنے لگا ہوں، توجہ کرنا بڑی مہربانی۔ دوسری طرف جنگ احد میں 70 شہید ہوئے، جنگ احد میں 70 زخمی ہوئے ہیں۔ مدینہ کوئی بہت بڑا شہر نہیں، مدینہ چھوٹا سا شہر ہے۔ ایسے کہہ لو جنگ کے بعد مدینے کا ماحول کہ ہر گھر میں لاش پڑی ہوئی ہے، ہر گھر میں لاش پڑی ہوئی ہے، لاش نہیں ہے تو ہر گھر میں زخمی پڑا ہوا ہے، کسی کا بازو ٹوٹا ہوا ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کو تیر بہت زیادہ لگے ہوئے ہیں، کسی کو نیزے لگے ہوئے ہیں۔ اب سارے ہر گھر میں سوگ کا اور پریشانی کا عالم ہے۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، ذرا یہی سورہ آل عمران ہی آج چلے گی، کیونکہ آج ہم نے نا احد والا چیپٹر کھولا ہوا ہے۔ کون سا چیپٹر؟ احد والا چیپٹر کھولا ہوا ہے، سورہ آل عمران ہی چلے گی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ لا یضیع، ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اللہ ان ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں کرے گا۔ اے میرے نبی ان میں سے ہر ایک کے گھر جا۔ یا اللہ میں گھر جا کے کیا کروں؟ اللہ کہتے ہیں ان کے گھر جا کے ہر ایک کو جا کے کہہ، یا اللہ کیا کہوں؟ اللہ فرماتے ہیں ہر ایک کے گھر جا کے ان کو کہو کہ تمہارا مرا نہیں بل احیاء۔ بولو بولو یار، آپ کی بڑی مہربانی، آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو بولنا، بڑی مہربانی۔ اللہ کہتے ہیں جا کے ہر گھر میں کہو کہ آپ کا مرا نہیں بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے ہاں رزق دیا جاتا ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ، پچھلی دفعہ میں نے نا یہ آتاہم ربہم پڑھ لیا تھا، وہ میری غلطی تھی۔ اللہ اکبر، بما آتاہم اللہ من فضلہ۔ اب جناب ہوا کیا، یہ حالت ہے مدینے کی۔ کسی نے آ کے حضور کو کہا کہ یا رسول اللہ، پورے عرب کے لوگ ابو سفیان کی سرکردگی میں، ابو سفیان ان کا کمانڈر ہے، سارے عرب کی فوجیں اب مدینے پر حملہ کرنے لگی ہیں۔ مدینے پر کیا کرنے لگی ہیں؟ بولو ذرا بات سمجھانی ہے نا میں نے آپ کو۔ تو مدینے پر، مدینے کی حالت کیا ہے؟ 70 لاشیں، 70 زخمی، ہر گھر میں لاش ہے یا زخمی ہے۔ تو آ کے خبر کیا ملی ہے کہ ابو سفیان کافر حملہ کرنے لگے ہیں۔ نبی پاک اٹھے، مدینے کی مسجد سے باہر نکلے چوک میں اور کھڑے ہو کے آواز دی، مسلمانوں آ جاؤ جہاد کے لیے۔ مسلمانوں، لو پھر سناما قرآن، توجہ کرنا۔ اب وہ جو زخمی تھے، وہ جو لاشیں پڑی تھیں، الذین استجابوا للہ والرسول، الذین استجابوا، جنہوں نے لبیک کہا للہ، اللہ کے لیے، والرسول، من بعد، اس کے بعد، ما اصابہم الکرہ، کہ ان کو بڑے ہی زخم پہنچے تھے، ان کو بڑے ہی، سمجھ آ رہی ہے بات؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ من بعد ما اصابہم الکرہ، اس کے بعد کہ ان پر زخم آ گئے تھے، یہ سارے اٹھے اسی وقت، حضور کے ارد گرد جمع ہو گئے، حضور کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ بندہ آ گیا اور آ کے کیا کہتا ہے؟ الذین قال لهم الناس، لوگوں نے کہا، ان الناس قد جمعوا لکم، لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں
تم پر حملے کرنے کے لیے، فَاخْشَوْهُمْ، ان سے ڈر جاؤ، فَاخْشَوْهُمْ، بولو فَاخْشَوْهُمْ، ان سے ڈر جاؤ۔ ساری دنیا تم پر حملہ آور ہونا چاہتی ہے، فَاخْشَوْهُمْ، ان سے ڈر جاؤ۔ اللہ کہتے ہیں وہ ڈرے نہیں، فَزَادَهُمْ ایمانا، اونچی آواز سے سبحان اللہ کہو یار، ان کا ایمان اور بڑھ گیا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ اور یہ سارے اکٹھے ہو کے زخمی جن کے کئیوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، ساروں نے رسول اللہ کے ارد گرد کھڑے ہو کے سب نے ایک نعرہ لگایا، یہ نعرہ لکھا ہوا ہے وَقَالُوا، اور وہ کہنے لگے حسبنا اللہ، حسبنا اللہ، ہمیں کون کافی ہے؟ اللہ کافی ہے، وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اور سب سے اچھا کارساز ہے۔ وہ ڈرے نہیں، یہ کہتا ہے بھاگ گئے، ان کو بھاگنے والے نظر آتے ہیں، مجھے نبی پاک کے چچا سید الشہداء امیر حمزہ نظر آتے ہیں جو جسم کے ٹکڑے کروا رہے ہیں، انہیں بھاگنے والے نظر آتے ہیں، مجھے غسیل ملائکہ حنظلہ نظر آتے ہیں۔ یار سمجھنا یار، بہت بڑی بات میں نے کہی ہے، ابھی میرے پاس ٹائم باقی ہے۔ نئی شادی ہوئی، نئی پہلی رات فجر کے ٹائم دلہا اٹھا، دلہے نے اٹھ کے زرہ باندھنی شروع کر دی، زرہ، دولہے نے اٹھ کے تلوار لٹکانی شروع کر دی، دولہے نے اٹھ کے تیر اپنے ترکش میں ڈالنے شروع کر دیے، دولہے نے اٹھ کے گھوڑے کی زرہ باندھنی، گھوڑے کی سیٹ باندھنی شروع کر دی۔ دولہن دروازے میں آئی، تو جو کرنا، اور اسی لباس میں ملبوس دولہن دروازے پہ آئی، اور آ کے اپنے خامد سے، اپنے نئے نویلے شوہر سے، اپنے دولہے سے کہتی ہے، ترجمہ کرنے لگا ہوں، کدھر بادشاہ ہو؟ نہیں سمجھ آئی کی کہندی ہے؟ بولو کدھر بادشاہ ہو کی کہندی ہے؟ ترجمہ کیتا ہے یار اپنی بولی تاکہ تو گل سمجھ آ جائے۔ دولہن دولہے سے کیا کہتی ہے؟ پہلی رات ہے، کدھر بادشاہ ہو؟ دولہا کیا کہتا ہے؟ دولہا کہتا ہے حضور کی آواز آ گئی ہے۔ دولہا کیا کہتا ہے؟ حضور کی حی علی الجہاد کی آواز آ گئی ہے۔ اب جب سرکار کی آواز آ جائے تو اس جیسی 1000 راتیں بھی سرکار پر قربان ہیں، 1000 راتیں بھی قربان ہیں۔ یہ اٹھا اور کافروں کی صفوں میں گھس گیا، یہ دولہا لڑتا رہا حتیٰ کہ جام شہادت نوش فرمایا۔ حضور نے فرمایا جنگ کے بعد صحابہ لاشوں کو اکٹھا کرو، اکٹھا کیا گیا، دولہن بھی پردہ کر کے وہاں آ گئی۔ دولہن آ کے رسول اللہ سے کہتی ہے یا رسول اللہ، میرے خامد پر، میرے شوہر پر تو غسل فرض تھا، اس نے تو غسل بھی نہیں کیا تھا اور وہ شہید ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آسمانوں کے فرشتے تیرے خامد کو غسل دے رہے تھے۔ تمہیں یہ لگتا ہے صحابہ بھاگ گئے تھے، مجھے یہ لگتا ہے کہ وہاں غسیل ملائکہ، کیا آپ لفظ بولیں یار، یہ رسول اللہ کا لفظ ہے، آپ نے فرمایا غسیل بولے ساری مسجد بولے کیا؟ غسیل ملائکہ، جن کو فرشتوں نے غسل دیا، حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نظر آتے ہیں۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، اس روئے زمین پر سب سے اعلیٰ ذات وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ جس طرح اللہ نے اس کائنات میں رسول اللہ کو چنا ہے پوری دنیا میں سے، اسی طرح اللہ نے رسول اللہ کے غلاموں کو بھی چنا ہے پوری دنیا میں سے، اسی طرح اللہ نے رسول اللہ کے اصحاب کو بھی چنا ہے پوری دنیا میں سے۔ اللہ کہتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ
حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون اولئک هم المہتدون اولئک هم المفلحون. یہ کن کو اللہ کہہ رہا ہے؟ بولیے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.